انہوں نے اختلاف کر لیا حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا. یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو, مجھے میرے حال پر رہنے دو, میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے. حدیث قرطاس 11,000 وولٹ ہائی ٹینشن وائر, جس کو اہل سنت 1400 سال سے منہ چھپاتے آ رہے ہیں اس حدیث کی وجہ سے, اور اس کا جواب بھی الحمدللہ پھر انہی لوگوں نے دینا ہے جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, جن کی آنکھوں کے آگے اندھی عقیدت کی پٹی بندھی ہوئی ہے اپنے اماموں کے بارے میں, اور ایون بعض کا صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ معصومیت کا یہ عقیدہ رکھ جاتے ہیں. ان کی توفیق میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ان باتوں کو ایڈریس کریں. یہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منہج والے لوگ, جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے اس امت میں, وہ جواب دے سکتے ہیں. چاہے سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی کیوں نہ ہو, معصوم نہیں ہے. تو حدیث قرطاس کیا ہے؟ قرطاس عربی زبان میں کہتے ہیں لکھی ہوئی شے کو, ریٹن فارم میں. اس کو لفظ بلفظ انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں پڑھوں گا. پہلے اس حدیث کی جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ سن لیجئے. صحیح بخاری میں 7 جگہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں, لیکن سب سے کریٹیکل موقع وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر ہے کتاب المغازی کے اندر, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کی بات ہے. حدیث نمبر 4431 اور 4432 صحیح بخاری میں, اور صحیح مسلم میں 4232 اور 4234. تو یہ حدیث ہوئی متفقن علیہ. اور مشکات شریف میں الحمدللہ امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام طرق جمع کر دی ہیں بخاری اور مسلم کے, اور مشکات کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5966, جو کہ 13 کتابوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ. تو انہوں نے بڑی یہ نیکی کی ہے, اور وہیں سے یہ میں نے جو ہے وہ ترجمہ جو ہے فوٹو کاپی کروایا, اس کی عربی بھی اور القاموس ڈکشنری سے ایک ایک لفظ کے اوپر پوری تحقیق کرنے کے بعد انشاءاللہ میں چیزیں بیان کروں گا. تو اس میں یہاں پر میں شروع میں ایک بات بتا دوں کہ حدیث قرطاس کے حوالے سے جو 2 ایکسٹریم رائے ہیں ان کو تو میں ایڈریس نہیں کروں گا, وہ اتنی کمزور ہیں کہ ان پر ٹائم کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو لیم ایکسکیوز ہے اہل سنت کے ہاں سے چند تاریخ دانوں کا, جن کو حدیث کی الف بے نہیں پتا تھی, جن میں معذرت کے ساتھ شبلی نعمانی صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے لیم ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو حدیثیں فراڈ ہیں بخاری مسلم کی, یہ تو شیعوں نے گھڑ کے ہماری کتابوں میں ڈال دی ہوئی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ان کا حدیث کی فیلڈ میں علم کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے بیچاروں نے, جس طرح آج بھی ہمارے جو ہے مولوی جو ہیں وہ قتال اور جہاد سے جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں قتال تو ختم ہو چکا ہے, جہاد تو ختم ہو چکا ہے, تو وہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہی کام انہوں نے کیا کسی طریقے سے جو کافروں کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ ہم پر جو ہے وہ نہ آ جائیں, تو یہود و نصارہ سے جان چھڑانے کی. اسی طریقے سے اہل سنت نے اہل تشیع سے جان چھڑانے کے لیے یہ لیم ایکسکیوز اڈاپٹ کیا, جو کہ میرا خیال ہے جو ہے وہ ذرا اس قابل نہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے, اور میرے جو خیال کے مطابق ان احادیث کے اوپر اجماع امت ہے الحمدللہ. یہ تو ایک ایکسٹریم ہوئی کہ حدیثوں کو ہی رگڑ دیا جائے, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ حدیثوں کے غلط جواب دیے جائیں, اور اسی طریقے سے جو ہستیاں بیچ میں آ رہی ہیں ان کو غلط طریقے سے ڈیفینڈ کیا جائے. ڈیفینڈ ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ, لیکن جہاں تک ڈیفینڈ ہوگا ادھر تک کریں گے, جدھر نہیں ہوتا نہیں کریں گے. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو کچھ لوگوں نے کی, اور عجیب و غریب روایتوں سے اس قرطاس والی حدیث کا غلط جواب دینے کی کوشش کی, جن میں بریلوی مکتبہ فکر میں بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت بڑے عالم تھے, جماعت اہل سنت کے صدر تھے وہ, اور پاکستان بنانے میں بھی جو چند بڑے علماء تھے ان میں کافی ان کا کردار تھا. انہوں نے مذہب شیعہ کتاب لکھی, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کہا یہ تو ابن شہاب زہری نے گھڑ کے حدیثیں ڈال دی ہیں بخاری مسلم میں, یہ حدیثیں جو ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر جواب بھی جو دیا بڑے عجیب طریقے سے دینے کی کوشش کی. اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے لیول پر اہل سنت کا دفاع کرنے کی کوشش کی, لیکن ان سے بھی دفاع نہیں ہوا. وہ ایک جھوٹی حدیث لے کر آئے جو ان کو ظاہر ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی فیلڈ میں اتنی زیادہ صحت کے اعتبار سے تحقیق نہیں تھی. الحمدللہ قرآن پاک کے حوالے سے وہ اپنی مثال نہیں رکھتے پچھلے 1000 سال کے اندر, اور مجھے یہ کوئی کہنے میں آر نہیں ہے. تفہیم القرآن جیسی تفسیر تاریخ اسلام میں نہیں لکھی گئی, آج کے دور کو ایڈریس کرتی, قرآن کا تانا بانا سمجھاتی ہے. لیکن ان کی یہ الحمدللہ جو اچھی بات ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن انہوں نے مسند امام احمد سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کی, وہ میں یہیں بتا دیتا ہوں, جو کہ سیدنا علی سے روایت ہے, اور یہ جھوٹی حدیث ہے لیکن چونکہ ہماری کتاب میں موجود ہے. اس میں یزید نعیم بن یزید جو ہے یہ مجہول راوی ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں, اور بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں اس نام کا کوئی بندہ بھی تابعی سیدنا علی کی صحبت میں ثابت نہیں ہے جو حضرت علی سے روایت کر رہا. تو ظاہر روایت ہی فارغ ہوگی. وہ روایت یہ ہے کہ یہی والی حدیث قرطاس کہ مجھے شانے کی ہڈی لا دو اور قلم لا دو, میں تمہیں ایک نصیحت لکھ دوں. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اگر قلم اور شانے کی ہڈی لینے گیا, ہو سکتا ہے آپ پیچھے سے فوت ہو جائیں, مجھے پہلے زبانی بتا دیں, میں بعد میں خود لکھ لوں گا. یہ الفاظ اتنے مذہب کا خیز ہیں کہ جسے پتہ چل جائے گا یہ حدیث گھڑی گئی ہے اہل سنت کی طرف سے, چاہے جو ہے وہ کسی نے نیک نیتی سے گھڑی ہو, لیکن کسی طریقے سے اہل تشیع کا منہ بند کیا جائے. تو یہ روایت ثابت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جی نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا اور زکوٰۃ والا. اور بھائی اس وقت تو یہ ایشو ہی نہیں تھا, یہ تو حضور پوری زندگی بتاتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جو ایشو تھا وہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حدیث قرطاس کے کانٹیکسٹ میں پتہ چل جائے گا. تو میں نے یہ ساری انٹرنیشنل نمبرنگ اور تمہید کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھیں گے لفظ بلفظ. اس کے بعد 5 بڑے پوائنٹس انشاءاللہ, جواب نہیں اس حدیث کے, اس کو ڈسکس کریں گے. جواب وہ دیتا ہے جس نے حدیث نہ ماننی ہو یا اپنا مطلب جو ہے اور اپنا فرقہ ثابت کرنا ہو. تو پہلا طرق جو بخاری اور مسلم کا ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, حضور کے کزن عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے, وہ بیان کرتے ہیں, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت گھر میں کچھ افراد موجود تھے, ان میں سیدنا عمر ابن خطاب بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سیدنا عمر نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے, تمہارے لیے قرآن اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. سیدنا عمر کی اس بات پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے. کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ تمہیں لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو سیدنا عمر کہہ رہے تھے. چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس سے اٹھ جاؤ. حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا, چلو ادھر سے نکل جاؤ. عبید اللہ نے بیان کیا کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے, سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان صحابہ کا اختلاف اور شور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا. یہ ایک سند اس کی. اور دوسری سند جو بخاری میں 4431 اور مسلم میں 4232, دوسرا ترک, یہ بڑا رکت انگیز ہے. سیدنا ابن عباس نے ایک دن کافی عرصے کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, سیدنا علی کی بھی شہادت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک دن انہوں نے کہا, ہائے جمعرات کا دن, ہائے جمعرات کا دن, یہ کہنا شروع کیا. پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسوؤں سے, یعنی زمین ساری گیلی ہو گئی, اتنا روئے. وہ بات ہی رونے والی تھی. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس, جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا, اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے شانے کی ہڈی دو, میں تمہیں تحریر لکھ دوں, اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس وقت ظاہر ہڈی پر, چمڑے پر, اس طرح کی چیزوں پر لکھا جاتا تھا, کاغذ تو نہیں ڈیولپ ہوا تھا. انہوں نے اختلاف کر لیا, حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا. یہ الفاظ ذرا یاد رکھیں, یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں
کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، لیکن یہ باتیں لکھوانی نہیں تھی، وہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعد میں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں لکھوانی تھی، ورنہ تو زبانی پہلے بتا دیتے. آپ فرمایا مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، مجھے اسی حال پر رہنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. پہلی بات، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو. دوسری بات، میرے بعد وفود جو نیو مسلمز آئیں گے ان کو بھی اسی طریقے سے عطیات دیتے رہنا جس طرح میں اپنی زندگی میں دیا کرتا تھا. اور راوی کہتے ہیں تیسری بات میں بھول گیا، وہ باقی کتابوں میں ملتا ہے اشارتاً، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، خبردار تم میں سے جو اگلے لوگ تھے جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا ان کا نبی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. اور کافی احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں بھی سیدہ عائشہ کی، بلکہ سیدہ عائشہ کے پھر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں بار بار اپنی چادر جو ہے وہ اپنے سر مبارک سے ہٹاتے اور ایک ہی بات کرتے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کہ جب ان میں سے کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے. اور سیدہ عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے ڈرا رہے تھے. اس میں میرا پورا لیکچر ہے 2 گھنٹے کا، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 63 کے نام سے. اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1، رسول اللہ کی آخری وصیتیں، اہل سنت پاک.com پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پوری حدیث کا آپ کو جو ہے وہ ایک سٹرکچر سامنے نظر آ گیا. اس میں 2 الفاظ ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دوں، جو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو پہلی والی ترک میں تھی، غلبہ علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے. وجع کہتے ہیں شدید بیمار ہونا. اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو، تکلیف میں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہی. تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے کیونکہ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو ایک مسلم سے پازیٹو حسن زن رکھنا چاہیے. لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں. کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں. اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے. وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232. ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں. ان کا بھی دل تڑپ اٹھا. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان. ٹھیک ہے جی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
सूरत हुजरात पढ़ लें। नबी की आवाज से भी आवाज बुलंद ना करना, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई? बुखारी शरीफ में सूरत हुजरात की तफसीर में देखें, ये अबू बकर उमर के बारे में नाज़िल हुई। हुजूर से उन्होंने गुस्ताखी नहीं की, आपस में लड़ पड़े हुजूर के सामने, तो आयत नाज़िल हुई, खबरदार ये काम ना करना, तुम्हारे अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद उसी सही बुखारी के अल्फाज हैं इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में कि उसके बाद सैयदना उमर इतनी आस्था गुफ्तगू करते थे कि हुजूर को सुनाई नहीं देती थी। हुजूर कहते थे उमर ऊंचा बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, इतने मुहतात हो गए थे। तो यह भी मामला कि आप वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज सहाबा इकराम से निकल गए, और जाहिर है इसमें सैयदना उमर के अल्फाज ये नहीं है, तो लिहाजा सैयदना उमर इस मामले में बरी हैं। बाकी जो उनका इस हदीस में जो उनका रोल है, उसमें जो उनकी गलती है वो भी हम इंशाल्लाह पॉइंट आउट करेंगे। जो पॉजिटिव चीज है वो भी इंशाल्लाह ताला इस कॉन्टेक्स्ट में 5 बड़े पॉइंट हैं जो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर, यानी अपने दिमाग में रिजल्ट बनाए बगैर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बात पहुंचाने की कोशिश करूं। वरना अगर मैंने पहले ही फिक्स किया हो कि मैंने सुन्नियों की वकालत करनी है या मैंने अहले तशय्यो की वकालत करनी है, फिर मैं हक बात कभी नहीं कर सकता। तो यहां पर यह बात भी समझ लीजिए कि मेरे हर कलमा गो अहले किबला मुसलमान को पूरा पूरा हक हासिल है कि इस हदीस की जो मैं शरह बयान करूंगा उससे इख्तलाफ कर सकता है, पूरा हक हासिल है। लेकिन 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 3 दफा लेकिन, जज्बात के साथ नहीं, इल्मी दलाइल के साथ। क्योंकि कुरान पाक में सूरतुल अनफाल की आयत नंबर है 42, जो हलाक हुआ दलील से हलाक हुआ, जो जिंदा हुआ दलील से जिंदा हुआ। दलील के बगैर वला तक्फु मा लैसा लक बिही इल्म, इंसान किसी ऐसी चीज की पैरवी मत कर जिसके बारे में तेरे पास इल्म नहीं। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक कान, आंखें और अकल इसके बारे में पूछा जाएगा, इसको इस्तेमाल करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इल्मी दलाइल के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, जज्बात के साथ नहीं। वरना जज्बात माशाल्लाह थोक के हिसाब से अहले सुन्नत के भी हैं और इससे ज्यादा अहले तशय्यो के हैं, उससे मसला हल होने वाला कोई नहीं। इल्म की तलवार से इंशाअल्लाह यह मसला रिजॉल्व होगा। दूसरी बात यह भी नोट फरमा लीजिए, और यह अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस यानी सलफी और अहले तशय्यो भी, मेरे भाई ये बिल्कुल क्लियर कर लें बात, कान खोल कर सुन लें कि इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में ना तो मैं सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की झूठी वकालत करूंगा और ना शेखैन सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की झूठी वकालत करूंगा। सच्ची होगी तो करूंगा, झूठी नहीं करूंगा। हां, वकालत किस चीज की करूंगा? किताबुल्लाह की और सुन्नत की, अल्लाह और उसके रसूल की वकालत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। यह नहीं हो सकता कि हम सैयदना अली या सैयदना अबू बकर और उमर की बात को प्रायोरिटी दे दें और कहें जी जो हजरत उमर ने किया ये बिल्कुल ठीक है, जो हुजूर करवाना चाह रहे थे वो गलत है, मैं अपना ईमान बर्बाद कर लूं। कभी भी नहीं करूंगा। और बाकी जहां तक मामला है ज़ईफुल असनाद अहादीस का, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क अहले तशय्यो का भी हुआ झूठी हदीसों की वजह से, और अहले सुन्नत में भी आई, तो उस पर मेरी पूरी गुफ्तगू है अहले सुन्नत पाक.com पर 1 घंटा और 25 मिनट की, मसला नंबर 36 के नाम से ज़ईफुल असनाद और मनगढ़ंत अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। ये एक एक्सट्रीम, और दूसरी एक्सट्रीम मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायजा अहले सुन्नत पाक.com पर मसला नंबर 35 के नाम से 1 घंटा और 35 मिनट की गुफ्तगू है। ये मैं रेफरेंस साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूं कि वरना तो ये 10 घंटे का लेक्चर हो, अगर अब ये समझाना शुरू कर दिया जाए कि ज़ईफ हदीस और सही हदीस में क्या फर्क है। अब पॉइंट नंबर 1 इंशाअल्लाह इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं हदीस किरतास के हवाले से। अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, उसकी रहमत की उम्मीद करते हुए। बड़ा नाजुक मामला है, एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। पॉइंट नंबर 1, भाइयों, जहां तक मामला है इस हदीस क़िरतास में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपस में झगड़ा करना, तो यह सख्त गलत काम था
اور یہ میرا فتویٰ نہیں، اس میں خود ہی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی کے حضور یہ چیز شان نہیں تھی کہ صحابہ آپس میں جھگڑا کرتے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، مجھ پہ کسی نے لگانا تو پہلے تو ابن عباس پہ لگایا جائے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی نحوست پہلے بھی مسلمان بھوگت چکے ہیں حضور کی زندگی میں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شب قدر دکھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور فرمایا کہ ان کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر جو ہے بلا دی ہے. اب اس کو تم آخری طاق راتوں میں رمضان مبارک کی تلاش کرو. لیکن آپ فرمایا اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، کتنا معاملہ سیدھا ہو جاتا. ان دو صحابہ کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلا دی ہے. البتہ ان تمام واقعات میں یہ بات یاد رکھیے کہ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور اہل سنت کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے. عن الخطا نہ عن الذنوب، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیاں لے کر اس کی پوری زندگی کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دینا یہ ناانصافی ہے. اس کے پوری زندگی کی قربانیاں بھی سامنے دیکھی جائیں گی. غلطی کو غلطی کہنا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں جی اتنی قربانیاں تو وہ غلطیوں کو چھوڑ دیں. غلطی تو ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا انبیاء کے صحابہ نہیں تھے؟ 2 نبیوں کے صحابی تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام. لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطی بتائی قرآن میں، تو کیا معاذ اللہ بے حرمتی کی ہے؟ نہیں، بلکہ بات سمجھائیے کہ اس غلطی سے ہم سبق سیکھیں. البتہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور وہ امتحان ہوتا ہے. ظاہر ہے شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان نہ ہوتا تو معاملے سیدھے ہو جاتے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں حکمت عملی کے تحت ہوئی ہیں. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروایا یہ نہیں، یہ ان معنوں میں کہ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی اس معاملے کو ہونے سے روک لیتا. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی انوالو نہیں ہوتا، ورنہ زبردستی تو ساروں کو نماز پہ لگا دے، زبردستی ساروں کو گناہ سے بچا لے. اس طرح کی مخلوق تو انسان بنائی نہیں گئی ہے، اس طرح کی مخلوق تو فرشتے ہیں. تو یہاں پر 4 حدیثیں ایسی ہیں 4 طرق کے ساتھ جو صحیح مسلم میں آئی ہیں. حدیث تو ایک ہے، 4 طرق ہیں اس کے. وہ حدیث ذرا سن لیجئے. صحیح مسلم میں کتاب الفتن، فتنوں والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7260 نمبر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو بنی معاویہ کی ایک مسجد تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی 2 رکعت. ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی دعائیں کرتے رہے. جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چل کر آئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، یہ اب مسئلے کو حل کرے گی، جس میں سے 2 قبول ہو گئیں اور 1 دعا مانگنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ یہ تو نہیں ہونا، یہ تو آپ دعا مانگے ہی نہ. اب وہ 3 دعائیں کیا تھی؟ فرمایا پہلی دعا میں نے مانگی کہ اے اللہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، یعنی ایسا عذاب نہ آئے کہ وہ ہلاک ہو جائیں قحط سالی اور بھوک سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی. ایسی قبول کی، اتنا مال ہوا کہ وہ دوسری طرف پھر فتنے میں مبتلا ہو گئے. دوسری میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت پر کوئی عذاب ایسا نہ آئے کہ جو ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، یعنی کافر ایسا مسلمانوں پر مسلط نہ ہو جائیں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. اس طرح کبھی نہ وہ مسلمان بہر صورت قیامت تک کسی نہ کسی فارم میں قائم رہیں. تو یہ دعا میری قبول کر لی گئی. اور تیسری دعا میں نے جو کی وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. تو اس دعا سے مجھے اللہ نے روک دیا. اور صحیح مسلم میں ہی آگے چل کر، بلکہ اس سے 2 حدیث پہلے 7258 نمبر حدیث ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے پھر یہ وحی آئی کہ یہ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے اور دشمن ان پر غالب نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قیدی بنائیں گے، جس کی وجہ سے دشمن غالب آ جائے. دشمن الٹیمیٹلی ان پر غالب نہیں آ سکے گا. اور اس کی مثال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ہمیں اپنے حکمران کی جوتیوں کی وجہ سے، اپنے حکمرانوں کے بوٹوں کی وجہ سے جو ہے وہ
استحصال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، جہاں بھی آپ دیکھیں، چاہے افغانستان میں ہے، طالبان بھی مسلمان، شمالی اتحاد والے مسلمان، ان کو آپس میں لڑوا دیا، مسلمان سے مسلمان کا گلا کٹوا رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ پوائنٹ نمبر 2، اس حدیث قرطاس کے سلسلے میں معاذ اللہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اتنے تگڑے اور مضبوط تھے جس طرح ہمارے رافضی بھائیوں کا خیال ہے کہ وہ رسول اللہ پر غالب آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردستی یہ کام نہیں کروایا، انہوں نے آپ کو روک لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ تک جاتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ بھی حضرت عمر کو نہ روک سکا معاذ اللہ، تو یہ عقیدہ کفر ہوگا پھر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کتاب میں وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ صف آیت نمبر 9۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کا برا مان جائیں، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر کی کیا مجال تھی، کروڑوں اربوں عمر بھی اکٹھے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنا ہے کہ جی حضرت عمر آڑے آگے تھے، اللہ تعالیٰ زبردستی کروانا چاہتا کروا سکتا تھا۔ اور یہاں وہ آیت بھی یاد کر لیجئے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 جس پہ میرا 82 منٹ کی پوری گفتگو ہے، اسی مسئلہ 55 کا شروع کا حصہ علم لدنی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی ہوا آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ امت تک پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ، تو آپ نے بھی پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ جب حضور کو گارنٹی تھی کہ کوئی بندہ آپ کے آگے نہیں آ سکتا، حضرت عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ یہ کر سکتے؟ لیکن اس وقت معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ 2 منٹ لگتے تھے، پکڑو اس عمر کو، یہ کیوں میری بات کے آگے بات کر رہا ہے، کر سکتے تھے، گاٹا اتار کے رکھ دیتے صحابہ کرام، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور کہا اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے۔ تو سیدہ عائشہ بھی یہی آیت تلاوت کیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور کہا کرتی تھی کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین امت تک وہی نہیں پہنچائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ پوائنٹ نمبر 3، اس حدیث قرطاس والے معاملے میں کسی کا سیدنا عمر سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت صحابہ میں 2 گروہ بن گئے تھے، خالی سیدنا عمر نہیں تھے، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور چند لوگ جو ہے دوسری طرف بھی تھے۔ لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی عادت تھی مشورے دینے کی، اور کبھی ان کے مشورے صحیح ہوتے تھے تو حضور قبول بھی کر لیتے تھے، اور جب غلط ہوتے تھے حضور قبول نہیں کرتے تھے۔ یہاں بالکل معاملے الگ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو یہ بشارت دی کہ یہ بشارت میری طرف سے سنا دو کہ جس نے ایک دفعہ صدق کے دل سے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں جائے، اور یہ میری جوتیاں بھی لے جاؤ ثبوت کے طور پر کہ میں پروفٹ کی طرف سے آ رہا ہوں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے وہ جوتیاں اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، اور گلیوں میں شور مچاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ سیدنا عمر آگے سے آ گئے، حضرت ابو ہریرہ کی بدقسمتی، انہوں نے جناب ان کو سیدھا یہاں سے پکڑا اور کہا یہ کیا کر رہا ہے تو، لوگوں کو عمل سے دور کر رہا ہے، اور مارنا شروع کر دیا۔ ان کا مجھے حضور نے بھیجا ہے، ان کا میں پہلے حضور سے جا کے فیصلہ کرواؤں گا، حضور نے بھیجا بھی ہے کہ تو خود ہی آ گیا ہے۔ تو مارتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ مارو،
یہ میری اجازت سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ بات ہم عام کریں گے تو لوگ تو پھر عمل کرنا ہی چھوڑ دیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو, یعنی اس کو عام نہ کرو اس طرح. لیکن ظاہر حدیث تو آ گئی کتابوں میں, لیکن اس کی بنیاد پر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے آج مسلمانوں میں وہ سارا فتنہ. ایک دفعہ کلمہ پڑے جو بھی ہے, ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا پھر جنت ٹوری جانا ہے, ایک پھیرا لگے گا دوزخ کا الٹیمیٹلی جنت میں چلے ہی جائیں گے. یہ یہودیوں والا جو غلط عقیدہ, حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اللہ کی رحمت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی تھی, اس میں یہ نہیں تھا, وہ بات بالکل ٹھیک تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا یہاں مشورہ قبول کر لیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شرائط کے تحت صلح کر لی جو بظاہر جو ہے وہ ایسی تھی کہ دب کے صلح کی. تو سیدنا عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا حق پہ ہیں. کیا ہمارے قتال کرنے والے لوگ اور شہید ہونے والے لوگ جنت میں نہیں ہیں؟ فرمایا جنت میں ہیں. کہا ہمارے مخالفین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے. اس طرح کافی باتیں ہوئی. ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم نیچے لا کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی وحی کے بغیر نہیں فیصلہ کرتا. سیدنا عمر کی تسلی نہیں ہو رہی, پھر ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. اب عمر سے بھی اوپر کی ایک چیز تھی نا, وہ سیدنا ابوبکر کی مبارک ذات تھی الحمدللہ, اور وہ اہل تھے کہ امت کو لیڈ کرتے. یہی باتیں کی حضرت ابوبکر صدیق سے اور کہا یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ صلح دب کے کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مسلمان ہو کر ادھر آ گیا تو واپس کر دیں گے, ہماری طرف سے کوئی گیا تو واپس نہیں کریں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ڈانٹا, انہوں نے کہا عمر ہوش کر, وہ اللہ کے رسول ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی شرمندہ رہا کہ میں نے حضور کے ساتھ کتنی جرت والی بات کی. اب یہاں حضور نے ان کا مشورہ نہیں مانا, غلط مشورہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت سورہ الفتح کی پہلی آیت ہی نازل کر لی, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے. جو حضرت عمر کو اس وقت سمجھ نہیں آئی وہ فتح کیا تھی, پھر حضرت عمر کو حضور نے بلا کر یہ آیت پڑھ کے سنائی. دیکھو حضور نے, اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیت نازل کی ہے کہ کھلی فتح عطا فرما دی ہے. کھلی فتح کیا کہ کافروں نے ایز اے پاور ایکسپٹ کر لیا مسلمانوں کو. اس سے پہلے تو رگڑا لگانے کے لیے آگے تھے, بدر میں بھی, احد میں بھی, خندق میں بھی. یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے بجائے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ایک ٹریٹی, ایک معاہدہ کر لیا کہ آپ لوگ اس دفعہ تو واپس چلے جائیے, اگلی دفعہ آ کے آپ بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ حج اور عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا, یہ فتح تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی تھی کہ اب تم کافروں پر حملہ کرو گے, فتح مکہ ہی ہونے ہوگی. اب یہ ان کی ہمت نہیں کہ دوبارہ آئے. اور وہی ہوا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا, 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا, اور اس کے بعد 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر الحمدللہ آ گئی. تو یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی, اور یہاں سیدنا علی سے بھی یہ غلطی ہوئی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اب وہ کافر کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. آپ نے یہ جو معاہدہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اس کو لکھے محمد بن عبداللہ کی طرف سے معاہدہ ہے. ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو آپ سے لڑائی نہ کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی میرا نام مٹا کر تو محمد بن عبداللہ لکھ دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا. ایمان والی حیرت جاگ اٹھی کہ میں کیوں مٹاؤں, میں تو رسول مانتا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, چاہے محبت تھی, لیکن حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس معاملے میں ناراض نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو جو کاٹا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا. تو یہ معاملات جو ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ لگے رہے. پھر ایک بہت بڑا واقعہ انبلیویبل, وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر نے تلوار نکال دی اور کہا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کو گھاٹا اتار دوں گا, قتل کر دوں گا اس کو. اب یہاں پہ پھر ان سے اجتہادی غلطی. اب صحابہ کرام کا جھرمٹ لگے حضرت عمر کے گرد. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کو آنی تھی, اس کے بعد تو اب آپ کی ابدی زندگی ہے, برزخی حیات شروع, اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی. اور پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جھمگھٹا لگا. آپ نے سیدنا عمر کا کندھا پکڑا اور کہا عمر ہوش کر, یہ کیا کہہ رہا ہے.
کہ नबी वसल्लम फौत नहीं हुए, लेकिन हजरत उमर सोने नहीं रहे। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक सीधा मस्जिद नबवी में मिंबर पर चढ़े, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं सारे मैं जो पढ़ रहा हूं, और कहा उमर को उसके हाल पर छोड़ दो। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ज़ाहिर रोब इतना था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी मुस्लिम में आता है, मैं आगे बयान भी कर दूंगा, अपनी जिंदगी में ही मुसल्ला इमामत पर सैयदना अबू बकर को खड़ा कर दिया था। तो रावी कहते हैं खुदा की कसम सब लोग उमर को छोड़कर अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हो गए, उमर अकेले रह गए। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा सख्त जुमला बोला, बहुत सख्त, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी। फिर खाली ये नहीं कि अपना फतवा सुनाया है, फिर कुरान पाक सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी 144 नंबर, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं मगर एक रसूल, और उनसे पहले भी कई रसूल गुजरे, क्या ये फौत हो जाए, ये जंग में शहीद कर दिए जाए तो तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? तुमने हमारे नबी पर एहसान किया कलमा पढ़ के, और जो उल्टे कदम नहीं फिरेगा हम उसको जजा देंगे। ये तुम्हारा अपने ऊपर एहसान है, हमारे नबी पर कोई एहसान नहीं है ईमान लाने का, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो अब दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे। ये जबरदस्ती का दीन है, कन्विक्शन वाला ईमान है, अपनी मर्जी से तुमने कबूल किया है। फिर आयत पड़ी सूरह ज़ुमर की, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत आनी है और इन काफिरों को भी मौत आनी है। यह आयत भी पड़ी वहां पर। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि जब यह आयत पड़ी तो सहाबा इकराम को यह यकीन आ गया कि वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, और फिर कई दिन तक यह हालत थी, कोई सहाबी दूसरे सहाबी को मिलता तो यही आयत सुनाता था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। सहाबा कहते हैं हमें यह आयत जो है उस वक्त भूल गई थी, हमारे होश ही उड़ गए थे हुजूर की वफात के गम की वजह से, लेकिन अबू बकर को याद थी, हमें याद वाकई ये ग़ज़वा उहद पर नाज़िल हुई थी जब हुजूर की शहादत की अफवाह फैली थी, और अप्लाई कहां पर होनी थी। और सैयदना उमर के अल्फाज हैं बुखारी में, अल्लाह की कसम जब अबू बकर के मुंह से मैंने ये आयत सुनी तो मेरे कदम मेरे जिस्म का वजन नहीं उठा सक रहे थे, धड़म से गिर पड़े, हाथ से तलवार भी छूट गई। वो अंधे मुकल्लिद नहीं थे कि कुरान हदीस सुन के भी कहे नहीं नहीं इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल हैं, नहीं, आयत सुनी फौरन समेअना व अताअना कर दिया। यह है फर्क सहाबी में और आम उम्मती में। सहाबी को जब भी किताब और सुन्नत की बात पता चले फौरन सुना और माना, अतात इख्तियार कर ली। हजरत उमर कहते हैं मेरी, यही मैं कहता हूं जो हलाक हुआ दलील से हलाक हुआ, जो सूरह अनफाल की आयत है, दलील से हलाक हो गया ना जी, जो किसी को नजदीक नहीं लगने दे रहे थे, अपना भी वजन नहीं उठा सके। तो यह है ईमान कि आयत सुनी और फौरन सरेंडर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदीस किरतास में यह बात भी हमने यहां पर जो है वो पढ़ी कि सहाबा इकराम के झगड़े की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नाराज हुए और फरमाया कि यहां से निकल जाओ, लेकिन 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 यह हुजूर की नाराजगी वक्ती थी, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी भी हो गए, और इसका सबूत सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 680 और सही मुस्लिम में 944। हुजूर अपनी वफात वाले दिन, यह वफात से 4 दिन पहले का वाकया है, क्योंकि जुमेरात का दिन था ना, जुमेरात के बाद जुम्मा, फिर हफ्ता, फिर इतवार, फिर सोमवार। सोमवार वाले दिन आप वसल्लम की वफात हुई है। उस दिन आप वसल्लम सहाबा से खुश थे। असल मसला क्या था कि आप वसल्लम क्या करवाना चाहते थे वो इंशाल्लाह मैं एंड पे बता दूंगा, बल्कि इशारतन मैं यहीं पर वो हदीस बयान कर देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन फौत हुए, बुखारी और मुस्लिम का हवाला मैंने बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हुजरे से पर्दा हटाया, लोग फजर की नमाज में सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। साहबा कहते हैं कि 3 दिन से हमें हुजूर की ज़ियारत नहीं हुई थी, करीब था कि जब ये पर्दा हटने की आवाज आई, जाहिर है वो खजूर के पत्तों का पर्दा था, करीब था कि हम हुजूर की ज़ियारत की खुशी में आजमाइश में पढ़ के अपनी नमाज ही तोड़ देते, लेकिन हुजूर ने जब हमारी हालत देखी तो हमें कहा कि अपनी जगहों पर ठहरे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस मामले पर खुश हुए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे सब के सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए, और अनस बिन मालिक कहते हैं कि उसी दिन, ये सोमवार का दिन था, उसी दिन फिर चाश के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر کے پیچھے دیکھ کے کہ سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا، اب کوئی دو رائے نہیں رہی ہے.